نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی 11th کلاس کو سٹارٹ کریں گے، اور لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے قریش نے مزاحمت کے جو طریقے اختیار کیے اسلام کے خلاف اپنے رد عمل کے اظہار کے لیے۔ اس پورے رد عمل میں سے ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا، اور وہ تھا انہوں نے جو عقائد کے اوپر اعتراضات کیے۔ اور عقائد کا ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ کون سے عقائد اور ایمانیات ہمیں دیے گئے؟ وہ قرآن مجید سے، یعنی مکی صورتیں جو اس وقت نازل ہو رہی تھیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس اعتراض سے پہلے ہم مکی صورتوں کو کچھ دیکھ لیں گے، اور مکی صورتوں سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ مکی صورتیں آخر نازل کیسے ہوتی تھیں، مدنی بھی، یعنی پوری کی پوری وحی ہے کیا، اور وحی کن صورتوں میں نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہ کیفیت اور یہ ساری صورتیں جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آخری حربہ، آخری مزاحمت کا طریقہ جو کہ قریش نے اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا مسلمانوں کا فزیکل آپریشن، مسلمانوں پر جسمانی ظلم و ستم، مسلمانوں پر تعذیب۔ اس میں ہم 3 ڈویژنز انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ایک غیر قریش کے اوپر، جو قریشی نہیں تھے، عرب تھے، ان کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کیا گیا۔ اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ طبقہ غلاموں کا آئے گا اور مولا کا آئے گا۔ مولا موالی کنہیں کہتے ہیں؟ وہ غلام جو کہ آزاد کر دیے جاتے تھے، اس زمانے میں انہیں مولا کہا جاتا تھا۔ تو ان کے اوپر کیا ظلم و ستم کیا گیا۔ اس کے بعد قریشیوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ قریشی سنس ان کے اپنے لیول کے، اپنے سٹیٹس کے تھے، تو ان کے اوپر ظلم کا جو لیول تھا وہ اس سے کم تھا، جو کہ غیر قریشیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیا 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 گیا، انہیں کس طریقے سے تنگ کیا گیا، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ اس کلاس میں یہی ٹاپکس کافی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری انشاءاللہ مزاحمت کی جو ڈیٹیل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوبارہ سے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو مزاحمت ہے پوری قریش کی، یہ ڈیوائیڈڈ ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ سمجھیں کہ ہم 3 to 4 نبوی سے ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ نبوت کے بعد 3 سال گزر گئے تھے جس میں پرائیویٹ دعوت تھی، نجی دعوت تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہو گئی اعلانیہ دعوت۔ اعلانیہ دعوت 4 اور 5 نبوی ابھی سمجھیں چل رہا ہے۔ مزاحمت جو سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہے، اور 5 نبوی میں کیا ہوگا؟ پہلی ہجرت ہو جائے گی حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت ایتھوپیا کی طرف۔ تو وہ کیوں ہوئی؟ وہ ڈیفینیٹلی اس لیے ہوئی کیونکہ ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم یہ سارا ظلم و ستم شروع میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم کور کر لیں گے، اور لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی ظلم و ستم ہم پڑھیں گے یہ پورے مکی دور پہ ڈیوائیڈڈ تھا، اسپریڈ تھا۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کلاس میں یہ دیکھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اوور آل اپنی اسٹریٹجی، اپنی حکمت عملی کیا بنا کر رکھی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ وحی کیا ہے؟ وحی کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وحی بیسکلی ہوتی ہے مخفی طور پر، یعنی چھپا کر، انتہائی سرعت کے ساتھ، یعنی تیزی کے ساتھ کسی کو کوئی بھی بات یا پیغام پہنچا دینا، بھیج دینا۔ تو اس کے آلموسٹ 6 طریقے ابن قیم الجوزی نے ایکسپلین کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ان میں سے جو فرسٹ ون ہے جو کہ بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟
خواب کے ذریعے سے وحی کا پیغام دینا. اور اس سلسلے میں آلریڈی ہم حدیث پڑھ چکے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ خوابوں کے ذریعے سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے، اور سچے خواب اس طرح کہ اگلے ہی دن وہ خواب جو بھی اس میں دیکھا ہوتا وہ سچا ہو جاتا، یعنی کہ خواب میں ایک میسج دے دیا جاتا تھا اور وہ اگلے دن سچا ہو جاتا تھا. یہ خواب کیا ہے؟ خواب وحی کا ایک حصہ ہے جس کو کہ ارہاس بھی کہا جاتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، اور رؤیا صادقہ بھی کہا جاتا ہے، سچے خواب. اس کے بعد دوسری صورت جو وحی کی ہوتی ہے، وحی نازل ہونے کی، وہ ہے الہام. الہام کیا ہے؟ خواب جیسے سوتے میں آتے ہیں، الہام وہ خیال جو کہ دل میں آتا ہے جاگتے ہوئے، دل میں بات کا جما دیا جانا جیسے. اور الہام اور خواب کیا ہیں؟ یہ غیر نبی کو بھی ان کے ذریعے سے وحی کی جاتی ہے. جیسے الہام موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیبی تھے تو انہیں ڈال دیا جائے، باسکٹ میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا جائے، ٹوکری میں ڈال کے. تو دل میں بات کو اس جما دینا ایسا پکا کہ یقین ہو جائے انسان کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو الہام بھی وحی کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن مجید کن کن صورتوں میں نازل ہوا، اس میں سے پہلی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا. تو کئی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی انسان کی شکل میں آئے. اور وہ انسان کون ہوتے تھے؟ وہ صحابی ہوتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی کیوں ہوتے تھے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے. تو فرشتے خود بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بہت زیادہ متاثر کن شخصیت والے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی کسی ایسے انسان کی شکل اختیار کریں گے جو خود بھی ویسا ہی ہو، جمیل ہو، خوبصورت ہو. تو ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. اس زمانے کا آپ سمجھے جو بھی نبی کے علاوہ، نبی ڈیفینیٹلی سب سے خوبصورت ہوں گے، ان کے علاوہ جو بھی خوبصورت ہوگا. تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور وحی لے کر آتے. اس کے علاوہ موسٹ آف دا ٹائم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی وہ کس صورت میں تھی؟ وہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بدل جایا کرتی تھی، جس سے ارد گرد کے لوگوں کو بھی احساس ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. اور وہ حالت کیا ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے مبارک پر موتیوں کی طرح پسینہ نظر آنے لگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کو بھاری پن، وزن، باقاعدہ فزیکلی بوجھ محسوس ہوتا، آنکھیں بند ہونے لگتی، اور مختلف قسم کی آوازیں آتی، جیسے زنجیروں کی آوازیں آتی، کبھی کبھی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح کی آوازیں آتی، اور کبھی گھنٹی جیسی آوازیں آتی. یہ سارا کچھ صحیح البخاری میں موجود ہے، کتاب الوحی جو ہے، وحی کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، اس میں یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو اس طریقے سے پھر وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد دے دی جاتی تھی. اور وحی نازل کہاں ہوتی تھی؟ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور نازل کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی کروا دیا جاتا تھا. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو تیز تیز مت ہلائیے، یہ ہمارا کام ہے آپ کو اس یاد کروا دینا. ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصلی حالت میں آنا، یہ نمبر 5 ہے، اور یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا، ایک دوسری وحی کے موقع پر اور معراج کے موقع پر. بس ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. بیٹا دیکھو، لاسٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ براہ راست کلام کیا؟ ایک ایگزامپل تو سب کو پتہ ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کلام کیا. اس کے بعد ہمیں بہت ساروں کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر کلام کیا. جی ایک منٹ رکیے گا. تو براہ راست کلام میں ہم نے 2 ایگزامپلس پڑھی، تیسری ایگزامپل بھی ہے ہمارے پاس جو شاید کوئی گیس کر سکے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا کنسرن فی الحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، تو ہم اسی کو پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب براہ راست کلام کیا؟ باحجاب معراج کے موقع پر. ٹھیک ہے. تو یہ تھی وحی کی صورتیں جن صورتوں کے ذریعے سے وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور یہ جاننا ہمارے لیے
امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم علوم القرآن کا بھی کچھ حصہ اس کلاس میں کور کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا سکوپ جو ہے اس کلاس کا وہ بڑھتا جائے اور صرف ہم اس کو قصوں پر اور سیرت پر ہی محدود کر کے نہ رکھیں. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مکی صورتیں بیسکلی تھی کیا. وہ صورتیں جن کا اس زمانے میں نزول ہو رہا ہے. اب دیکھیں وہ ریلیٹڈ ہوگا نا سارا کچھ, جو ان صورتوں کا ٹاپک ہوگا, جو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہوگی, ان لوگوں کی سوچ ہوگی, جو مسلمان فیس کر رہے ہوں گے, وہ سارا کچھ ہی ان صورتوں کے اندر نازل ہو رہا ہوگا نا. تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو بھی میرے خیال میں ٹچ کرنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے. تو مکی صورتیں بیسکلی کہا کن کو جاتا ہے؟ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں, چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا طائف میں نازل ہوئیں یا ہجرت کے دوران سفر میں نازل ہوئیں, کسی بھی جگہ پر نازل ہوئیں. اور مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے؟ مدنی صورتیں بیسکلی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں, چاہے وہ مقام کوئی بھی تھا. جیسے عرفات کے مقام پر بھی نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم, جو آیت تھی قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی, لیکن اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ مدنی آیت ہی کہا جاتا ہے. سورۃ المائدہ کو مدنی صورت ہی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں. ٹھیک ہے, تو ان مکی اور مدنی صورتوں کا اکثر لوگ کنفیوژن کیا کریٹ کرتے ہیں کہ یہ لوکیشن وائز ہیں. لوکیشن وائز ڈسٹریبیوشن نہیں ہے یہ, بلکہ یہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کی ڈویژن ہے, کلاسیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد مکی صورتیں جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے, بیسکلی ان کی علامات کیا ہے, کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے, ان میں ڈسکشن ہے کیا. سب سے پہلے جو ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے سماعی اور قیاسی. سماعی کا کیا مطلب ہے؟ سماعی مطلب کہ روایات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, احادیث سے یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صورت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی, مکی صورت ہے, اور فلاں صورتیں جو ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی, مدنی صورتیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا جو آپشن ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیاسی ہے, وہ قیاس کیا جاتا ہے. اب وہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ ساری صورتوں کا ہمیں احادیث سے نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی آپ کو پتہ چل گیا. تو قیاس کن بیسس پہ اب کیا جائے گا؟ اس کے لیے یہ علامات دیکھی جاتی ہیں. صحیح, اور یہ علامات کیسے دیکھی جاتی ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی اگر ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ پتہ ہوتا نا, سیرت ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتی, تو ہمیں ان علامات کے ذریعے سے بھی یہ پہچان نہ ہو پاتی. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی محفوظ رکھا ہمارے لیے, اور ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محفوظ رکھا. تو جتنی بھی صورتیں جن کا آغاز ہوتا ہے, یا آیات جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس سے, عام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, سارے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو مکی دور میں آڈینس کون تھی؟ سارے کے سارے لوگ ان جنرل, یا پھر یا بنی آدم کہہ کے جب بھی شروعات کی جائے گی تو یہ ساری موسٹلی کون سی صورتیں ہوں گی؟ مکی صورتیں ہوں گی. مکی صورتوں میں یہ انداز اپنایا جاتا تھا. اس کے بعد لفظ کلا, کلا جب بھی آئے گا, کلا بلا, کلا کیا ہوتا ہے؟ کلا ہوتا ہے ہرگز نہیں, مطلب سختی ایک شو کی جا رہی ہے, سختی کے ذریعے سے رد کیا جا رہا ہے کسی چیز کا. تو یہ جو سخت طریقہ تھا نا, یہ مکہ میں رکھا گیا. اس کے بعد انبیاء اور سابقہ امتوں کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ تر مکی دور میں بھی ہی ہمیں ملتے ہیں, سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے جن میں واقعات موجود ہیں, لیکن باقی ساری صورتیں کیا ہیں؟ مکی ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, اس چیز کی ضرورت تھی کہ حوصلے جو ہیں وہ بلند ہی رہیں, حوصلے جو ہیں وہ پست نہ ہو جائیں, اور اس کے لیے دوسروں کے قصے سنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ فلاں نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, ان کی قوم نے بھی اسی طرح ریجیکشن کی, تو ان کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ یہ ہوا, تو اس قوم کے انجام کو دیکھ کے یہ والی قوم سدھر جائے, قریش سدھر جائے, سمجھ جائے, اور ان نبیوں نے اس طرح صبر کیا, تو آپ بھی صبر کیجئے, اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ بھی صبر کریں. تو یہ سبق دینے کے لیے یہ ٹاپکس مکی صورتوں میں ڈسکس ہوئے. اس کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں حروف مقطعات سے شروع ہونے والی, وہ بھی مکی صورتیں ہی ہیں. حروف مقطعات کون سے ہیں؟ جو کہ قطع ہوئے ہوئے حروف, توڑ کر جو حروف ہوتے ہیں جن کو بیسکلی ہم جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے, جیسے الف لام میم, اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے، یہ الگ الگ قطع ہی رہیں گے، الگ الگ ٹوٹے ہوئے ہی رہیں گے. تو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو ایک اچنبے میں ڈالا جاتا تھا، حیرانی میں ڈالا جاتا تھا کہ تم سمجھتے ہو تمہارے پاس ادب ہے، تمہارے پاس لٹریچر ہے، تمہارے پاس شاعری ہے، تم اس سے ملتا جلتا اب کچھ لے کر آؤ. تم نے حروف مقطعات کو یوز کرتے ہوئے کوئی شعر بنایا ہے؟ کوئی بھی اپنا ادب ایسا کریٹ کیا ہے تم نے؟ اور تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کا مطلب ہے کیا، اس کے ذریعے سے تمہیں کیا کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر بھی یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. اسی لیے ہم نے پڑھا نا پچھلی کلاس تک کہ قرآن کو جو بھی سنتا وہ کیا کہتا کہ یہ نہ شعر ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کچھ اور ہے، یہ کسی انسان کا، یہ تو کچھ اور ہی لگتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام، کسی اور کا کلام لگتا ہے، یہ شعر وغیرہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے اپنے تکبر کی وجہ سے یا کسی نہ کسی بائسنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن حروف مقطعات کا بیسکلی مقصد یہ تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد عربوں کے اسلوب کے مطابق، اسلوب مطلب سٹائل، مطلب ان میں یہ ٹرینڈ تھا کہ وہ لوگ قسمیں کھا کھا کے باتیں کیا کرتے تھے. تو ان کے اس سٹائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر بہت زیادہ قسمیں کھائیں اور قسم کھا کر بیان کیا. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات کو مزید دلیل دے کر ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو مزید مضبوط، مدلل بنانے کے لیے، اسٹرانگ بنانے کے لیے، مزید اس میں کلیئرٹی لانے کے لیے کہ تم اپنے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ نہ رکھنا. ٹھیک ہے، تو سنس عرب بھی اسی طرح کرتے تھے تو ان کو اسی سٹائل میں سمجھانے کے لیے اور ان کو بار بار بتانے کے لیے کہ نہیں یہی سچ ہے، یہی ہے، ان کو اس طریقے سے مکہ کے دور میں بتایا گیا. تو بیسکلی ہم سیرت کے ساتھ جب اس کو سارے کو ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں نا تو اس پوری سچویشن کو اور پوری مکی صورتوں کے سٹائل کو سمجھنے میں نا بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اس کے بعد مکی صورتوں میں ہمیں ہمیشہ صبر کی تلقین ملے گی، صبر کی، شکر کی، ذکر کی. یہ اسٹریٹجی اپنا کے رکھیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں. اور جہاد ابھی اجازت اس کی نہیں دی گئی، ابھی جو قتال ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو صبر کی تلقین ہمیشہ ہمیں صورتوں میں ملے گی. خصوصاً مکی صورتوں کے اینڈ میں ہمیشہ صبر اور شکر کی تلقین ہمیں ملتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ جو کنکلوژن ہو رہا ہوتا ہے نا مکی صورتوں کا، ہمیشہ نہیں کہنا چاہیے، موسٹ آف دا ٹائم مکی صورتوں کا جو کنکلوژن ہے نا وہ اس پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس آپ صبر کیجئے. آپ اپنی اسٹریٹجی یہ والی رکھیے. اس کے بعد آیات اور صورتیں جو مکہ میں نازل ہوا کرتی تھی نا وہ بہت زیادہ مختصر ہوتی تھی اور مدلل ہوتی تھی. مدلل تو ہم نے پڑھ لیا جو کہ دلیل قائم کرتی تھی، لیکن مختصر ہوتی تھی. مختصر کیوں ہوتی تھی؟ مختصر ایک اپنی بات کو مختصر کر کے کہنا، پریسائز کنسائز وے میں کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ بات میں خوبصورتی کو ایڈ کرتا ہے. یعنی اپنی زیادہ سے زیادہ جو آپ کے خیالات ہیں ان کو کم سے کم الفاظ میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کر دینا، یہ کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو وہ لوگ تو شعر و شاعری کرتے تھے، ادب ان کا خاصہ تھا، تو اس خاصے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مختصر اور مدلل اور خوبصورت انداز بیان، شدت والے بیان والی صورتیں دیں کہ وہ اس سے امپریس ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. شدت بیان زیادہ خوبصورت ہوتا تھا ان میں. ٹھیک ہے، مدنی دور کی ہم صورتیں پڑھیں گے نا، بہت لمبی لمبی آیات اور ان میں احکامات ہی احکامات. ان میں جیسے جو رائمنگ ورڈز ہیں وہ بہت زیادہ مکی صورتوں میں ہیں. ٹھیک ہے، مدنی صورتوں میں بھی ہیں لیکن مکی صورتوں میں جس میں مسلسل بار بار اور چھوٹی چھوٹی آیتیں جیسے ہم آلریڈی پڑھ چکے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. ایسے چھوٹی چھوٹی اور مسلسل اس طرح رائمنگ ورڈز آ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور انسان کو کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے ان کی طرف. اور مکی صورتوں کو جب آپ سنتے ہیں نا تو سننے میں جو صوتی آہن ہے ان کا وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اور مدنی صورتوں کی آیات ڈیفینیٹلی زیادہ لمبی لمبی ہیں، ان کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن مکی صورتیں اس طرح اٹریکٹ زیادہ کرتی ہیں. اس کے بعد عقائد اور ایمانیات کی بات ہوئی ہے میکسیمم مکی صورتوں میں. اور عقائد کون سے؟ یہ آلریڈی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، 3 مین براڈ کیٹیگریز میں جنہیں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید، ایمان باللہ، پھر عقیدہ رسالت. رسالت میں کیا کور ہو جاتا ہے؟ ایمان بالرسول کے علاوہ ایمان بالکتب اور ایمان بالملائکہ. یہ 3 کیٹیگریز عقیدہ رسالت میں کور ہو جاتی ہیں کیونکہ فرشتوں کا ہی کام تھا نا رسالہ لے کر آنا، وحی لے کر آنا. اور رسالہ کیا تھا؟ وحی. اور رسول کیا ہے؟ جو ریسیو کر رہے ہیں اور اس کو پھر آگے دے رہے ہیں. تو یہ ایک چین ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے.
فرشتے کے ذریعے سے وحی آ رہی ہے رسول کے دل پر اور رسول آگے دے رہے ہیں. تو یہ جو پوری چین ہے نا یہ عقیدہ رسالت میں کور ہو جاتی ہے. اس کے بعد عقیدہ آخرت سے ریلیٹڈ ساری چیزیں. تو اب اگر ہم تعداد دیکھیں اور انشاءاللہ مدنی صورتوں کی جو علامات اور پہچان ہے نا وہ مدینہ جائیں گے انشاءاللہ تب پڑھیں گے. تو تعداد اگر ہم دیکھیں تو مکی صورتیں جو کہ متفقہ علیہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے وہ 82 ہیں. ٹھیک ہے. اور مدنی دور کی جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مدینہ کی ہی ہیں مدنی ہی ہیں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ آلموسٹ 20 ہیں. اور 12 ایسی صورتیں ہیں جن کے اوپر کے 2 رائے موجود ہے. کچھ کے مطابق وہ مکی ہیں اور کچھ کے مطابق مدنی ہیں. ٹوٹل البتہ سب کے مطابق 114 صورتیں ہی ہیں. اب میں آپ کے ساتھ یہ لسٹ شیئر کر رہی ہوں, آپ یہ دیکھ لیجئے 1 آنورڈز. اور یہ جو میں آپ سے لسٹ شیئر کر رہی ہوں نا اس میں آلموسٹ 86 صورتیں دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. 84 85 86 اور یعنی جو ہم نے ابھی پیچھے نمبر پڑھا نا 82 اس میں 4 ایڈ ہو گئیں. تو 4 یہ جو مختلف فیہا ہے نا اس میں سے انہوں نے ایڈ کی ہوں گی. اور اس میں یہ بھی دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ یہ جو لسٹ ہے نا یہ فائنل نہیں ہے. یہ علماء کرام نے خود احادیث سے نکال کر اور احادیث کے علاوہ سبجیکٹ کو دیکھ کر جن صورتوں کی نہیں پتہ چل رہا تھا حدیث سے نہیں پتہ چل رہا تھا یا 2 طرح کی احادیث تھیں جیسے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے بارے میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئیں. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں لے کر آئے اور دم کیا. ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوا 2 رائے ہو گئی. اب بیشتر کی رائے کیا ہے؟ بیشتر کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں. لیکن کچھ کی رائے البتہ یہ موجود ہے کہ یہ مدنی ہیں اور شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کو پتہ بھی ہو. لیکن اس طرح 2 احادیث ملنے کی وجہ سے بہت ساری صورتوں میں اس طرح 2 رائے پیدا ہو گئیں. لیکن اس سے ہمارے سنس عمل پہ فرق نہیں پڑتا اس لیے اس کی ڈسکشن میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لسٹ آپ کو ایسی ملے جن میں کہ اس یہ جو ریولیشن کے مطابق یا ہمیں کہنا چاہیے کرونالوجیکل جو آرڈر ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینس ہو, تھوڑا سا معمولی سا فرق ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا بہت جو فرق ہے یہ ہو سکتا ہے. اس سے ایز سچ بہت سارے علماء نے اپنے اپنے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ارینج کیا ہے. ٹھیک ہے. جس کو آواز نہیں آ رہی میرے خیال میں ان کا اپنا مسئلہ ہوگا, باقی سب کو تو آواز آ رہی ہے نا وہ پلیز کنفرم کر دیں. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورۃ العلق کے بعد یہاں پر لکھا ہے سورۃ القلم مزمل پھر مدثر. لیکن جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ المدثر پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد قلم اور مزمل اور یہ ساری صورتیں چلی گئیں. سورۃ الفاتحہ پہلی مکمل تھی. جی ٹھیک ہے. صورت تھی اور الگ کی پہلی 5 آیتیں تھیں. اسی طرح یہ اوپر والی جو صورتیں نا ان سب کی چھوٹی چھوٹی شروع کی آیات صرف نازل ہوئی تھی. پھر 6 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ المسد یعنی تبت یدا ابی لہب و تب یہ نازل ہوئی تھی جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد یہ ساری صورتیں چل رہی ہیں جو کہ آپ بعد میں تسلی کے ساتھ ان سب کے نام ضرور دیکھیے گا اور اپنی انفارمیشن میں اضافہ ضرور کیجیے گا. ویسے ہمیں اچھا یہ بھی ہم بات ابھی کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو اپنی ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ وہ کرونالوجیکل نہیں ہے, وہ ریویلیشن کے اعتبار سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جن کی آواز نہیں آ رہی نا وہ پلیز اپنا انٹرنیٹ چیک کریں, ان کو پلیز میسیج کر دیں, ویسے ہی میسیج کر دیں ایوری ون کو کہ جس کی آواز نہیں آ رہی وہ لیو کر کے نا دوبارہ جوائن کر لے تو انشاءاللہ ہو جائے گا, اس کا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بات ہم کیا کر رہے تھے, قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے توقیفی ترتیب. وہ وحی کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے اور اس کی وہ کس لیے کس طریقے سے کی گئی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے اس کو ارینج کیا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وجہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ترتیب بتائی. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے اوپر لکھ دو, اس آیت کو فلاں صورت کے اندر لکھ دو. تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ پھر قرآن مجید کی توقیفی ترتیب ارینج ہو گئی, بن گئی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم الحمدللہ قرآن مجید پوری دنیا میں اپنی اسی ترتیب کے اوپر موجود ہے اور اسی ترتیب کے اوپر ہم ہمیشہ اس کو پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن مجید کی تفسیر ہم نے جب پڑھنی ہو اسی ترتیب کے اوپر ہم پڑھتے ہیں. میں نے لاسٹ سمرز میں ایک کورس کیا تھا جس میں
ایک ہمارے ٹیچر تھے، ان کی البتہ یہ رائے تھی کہ جی ہمیں ریویلیشن کے مطابق تفسیر پڑھنی چاہیے، توقیفی ترتیب کے مطابق نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس اعتبار سے نازل ہوا تھا۔ حالانکہ میں نے ان کے ساتھ بھی یہی بحث کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترتیب دی ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہمیں یہی سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، اسی ترتیب سے ہی ہمیں تفسیر پڑھنی چاہیے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں تو اس پر بالکل سیٹسفائیڈ ہوں 100%۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، آپ اس لسٹ کو بعد میں ضرور دیکھیے گا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ جو عقائد ہم نے پڑھے، جو بیسکلی موضوع تھا بیشتر صورتوں کا قرآن مجید میں، آلموسٹ 82 to 86، ان پر ان کو اعتراض کیا تھا، اعتراضات کیا کیے جاتے تھے۔ تو قریش کے لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ عقیدہ توحید پر عموماً کیا اعتراض کیا جاتا تھا، جو کہ بہت ساری صورتوں میں ہے، کچھ ریفرنسز میں نے یہاں پر دیے ہیں، جیسے سورۃ الانعام آیت 136 میں اور سورۃ الصاد 5 to 7 میں کیا اعتراض تھا کہ ہم ایک الہ کو کیسے مان لیں، یہ ہم تو شروع سے اتنے زیادہ شریکوں کو مانتے ہیں، اتنے زیادہ بتوں سے مانگتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک الہ کو مان لیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اس کی وجہ وہ کیا بتاتے تھے، وجہ سورۃ زخرف آیت 20-22 میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم تو ویسے ہی کریں گے، ہم تو ان کی پیروی ہی کریں گے، ان کی لیگیسی جو چلی آ رہی ہے اس کو فالو کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط ہو؟ اس کے بعد اس کا جواب بہت جگہ پر قرآن مجید میں دیا گیا، جس میں سے ہمیں ملتی ہیں سورۃ الاعراف کی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے شرکاء کا رد کیا باقاعدہ، اور سورہ یاسین کی بھی آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ پھر سورۃ الاخلاص میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو بس ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں، کیونکہ چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص میں، قل، ان سے کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے ان سے، ان لوگوں سے، سب لوگوں سے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ہے یکتا۔ یکتا کا جو ورڈ ہے نا، اس میں ایک ہونا، اکیلا ہونا، تنہا ہونا، ٹھیک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، یہ سب شامل ہو جائے گا اس ایک ورڈ کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت اور الہیت میں کسی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اللہ ایک ہے اور بالکل اکیلا ہے۔ ویسے واحد ایک کو کہتے ہیں نا، تو احد کیا ہوگا، احد میں یہ دونوں میننگ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، الصمد جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنہ میں آتا ہے، اور یہ صرف قرآن مجید میں یہیں پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، الصمد کیا ہوتا ہے، صمد جو بیسکلی ورڈ ہے نا، اس کا لفظی مطلب ہے ایک مضبوط سہارا، مضبوط چٹان کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو الصمد کیا ہوتا ہے، خود بے نیاز ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ خود لوگوں کا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باقی سب کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفوا کیا ہوتا ہے، کفو مطلب ہم پلہ ہونا، ہم پایا ہونا، کسی کا ایکول ہونا، کسی کا پیئر ہونا، جیسے ہم کولیگ ہونا، پیئر ہونا ہم کہتے ہیں نا، وہ سارا کچھ۔ تو اللہ کا کوئی بھی ہمسر بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات میں، صفات میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں، کمالات میں، ایون مثال میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا ایکول کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں پورا کا پورا میسج دے دیا، اور اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں ایک اوور آل پوری پکچر مل گئی کہ وہ رب جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساری کی ساری جو کائنات ہے، وہ اس پہ اگر غور و فکر کیا جائے، وہ پوری کائنات کس طرف اشارہ کرتی ہے، وہ پوری کائنات اشارہ کرتی ہے صرف اس طرف نہیں کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو شاید ویسے بھی کوئی جان ہی لے، لیکن اس پر مزید غور و فکر اگر کرے نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بنانے والا ہے نا، وہ ایک ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات ایک منظم طریقے سے نہ چل رہی ہوتی۔ بنانے والا تو ہے، لیکن بنانے والا ہے بھی ایک ہی۔ جیسے یہ ہندوازم، بدھزم اور یہ اتنے سارے ریلیجنز ہیں، سارے ہی ریلیجنز، ان سب میں ایک خدا تو ہے ہی نہیں، ایک بڑا خدا ہے اور اس کے نیچے اتنے سارے، اور یا اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے شریک پتہ نہیں کتنا کچھ کیا کچھ بنا رکھے ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، کچھ بھی ہے۔ حالانکہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، وہ سب اگر کریٹر کو مانتے ہیں
تو کریٹر کے ایک ہونے کو اگر نہیں مانیں گے تو اس کائنات کی جو تنظیم ہے، ڈسپلن ہے، اس سب کو وہ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ پورا کا پورا میسج ہمیں سورۃ الاخلاص سے مل گیا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ آخرت پر جو وہ اعتراض کیا کرتے تھے نا، اس کو علماء کرام نے 3 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ پاسبل کیسے ہے کہ اتنی بڑی جو کائنات ہے وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب میں ذرا پیچھے جاتی ہوں، یہ آپ دیکھیے گا صورتوں کے لسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا نا نمبر 6 پہ سورۃ اللہب، اس کے بعد دیکھیں سورۃ التکویر۔ سورۃ التکویر میں کیا ہے؟ اذا الشمس کورت، اذا النجوم قدرت، اذا النجوم انقدرت، اذا الجبال سیرت۔ یہ سب کیا ہے کہ جو سورج ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور جو ستارے ہیں وہ بھی مدھم کر دیے جائیں گے، جو پہاڑ ہیں وہ چلا دیے جائیں گے، یعنی کائنات ساری ٹوٹ کے بکھر کے ختم ہو کے رہے گی۔ یہ سارا کا سارا جو ان کا آخرت کا کانسیپٹ تھا نا، خراب کانسیپٹ، اس سب کے آنسرز یہ بالکل شروع کی صورتوں میں دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اور واپس ہم اسی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ان کا اس پہ انہیں تعجب ہوتا تھا، اتنی بڑی زمین ہے، ابھی تک تو یہ ختم ہوتی ہم نے نہیں دیکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ختم ہو؟ اس کے بعد دوسرا انہیں اعتراض کیا ہوتا تھا کہ خدا کو اتنے بڑے بڑے کاموں سے فرصت ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو دیکھے۔ اچھا، یہ اعتراضات آج کل کے زمانے میں بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ جو پہلا اعتراض ہے نا، یہ عموماً آج کل نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس نے اتنی ڈیولپمنٹ کر لی ہے، اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایون سائنس سے آج ہمیں پروو ہو جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی دس یونیورس ہیز این اینڈنگ، اٹ ہیڈ اے بگننگ اینڈ اٹ ہیز این اینڈنگ۔ ٹھیک ہے، اس کی اینڈنگ ہوگی، اینڈ الٹیمیٹلی اب تو ایسی ریسرچز بھی ہمیں ملتی ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی سورج جو ہے وہ انسٹیڈ آف ایسٹ ویسٹ سے نکلے گا، ٹھیک ہے، مغرب سے نکلے گا، ایسی ریسرچز بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس طرح کا کانسیپٹ، تو پھر یہ فرسٹ والے پوائنٹ کا تو کانسیپٹ پھر چینج ہو چکا ہے، لیکن جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا، اس پہ تو آج کل بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تو کیا ہوا میں پردہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے یہی تھوڑی دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ تو باقی چیزیں دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے کاموں سے فرصت ہے جو میری چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھے، تو کیا ہوا میں نے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا۔ یہ تو ہم مسلمانوں کا حال ہے، تو نان مسلمس کا تو اس سے بھی زیادہ بہت برا حال ہے۔ وہ تو ہر بات میں یہی کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا، ہمیں ہی دیکھنا ہے، ہم باڈی کو کیسے کور کر رہے ہیں، یا ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، خدا کو اسی سے غرض ہے، خدا کو تو باقی کاموں سے غرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض ان کا بھی تھا۔ اس کے بعد تھرڈ اعتراض جو وہ کیا کرتے تھے وہ کیا تھے کہ ہم مر کر ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھنا وٹھنا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم چورا چورا ہو گئے، ہڈیاں رہ گئیں، مٹی بن گئے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھ جائیں؟ نہ ایسا کبھی ہوا ہے، نہ ایسا کبھی ہوگا۔ اب اس کا جواب قرآن مجید میں، ان کے جو اعتراضات ہیں نا وہ بھی آیات ہمیں قرآن مجید میں مل جاتی ہیں، اور اس کے جواب بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن ہم جواب دیکھیں گے صرف اور صرف ایک ہی صورت، پوری سورۃ زلزال ابھی ہم سٹڈی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ مذاق کیسے اڑاتے تھے؟ سورۃ الملک کی آیات آپ کو آتی ہوں گی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ آخر پورا کب ہوگا، کب آئے گی یہ قیامت، اگر اتنے ہی تم سچے ہو۔ یہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا دینے کے لیے کہا گیا تھا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف واضح کھلم کھلا خبردار کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکیے گا۔ جی بیٹا جلدی جلدی بول دو، نہیں بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا فوکس ہے وہ اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ کب آئے گی، ٹائم کیا ہے اس کا، اس کی ڈیٹ فکسڈ کیوں نہیں ہے، بلکہ فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ یہ جو 3 آپ کے اعتراضات ہیں یہ غلط ہے اور ایسا ہو کے رہے گا۔ اب ہم سورۃ الزلزال کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ٹوٹل اس کی کتنی آیات ہیں؟ 8 آیات ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ ہاں جی ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے سورۃ الزلزال کی، جس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں اس سورت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عقائد کو، ان تینوں جو ان کے بیسکلی عقیدہ آخرت کے بارے میں 3 رائے تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، اور پورے قرآن مجید میں ان پر مختلف جگہ پر بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس کے اوپر آخرت سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات نہ ہو، ایسا کوئی صفحہ ہمیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ آخرت بیسکلی ہے کیا؟ آخرت
پر پکا ایمان، پکا یقین وہ چیز ہے جو کہ انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ عمل کو بدلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقیدہ آخرت پر مکمل یقین ہونا۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب آخرت کی بات آتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ والآخرۃ ہم ایک سیکنڈ میں آپ کو دیکھ کر بتاتی ہوں، آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، میں ساتھ ساتھ کھول لوں۔ ہاں جی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے بعد اگلی آیت میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت ایسی چیز ہے جس کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ یقین کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، یقین کا لفظ، اور باقی سب پر، باقی ایمانیات کے جو پوائنٹس ہیں ان کے لیے ایمان کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان سے بھی اگلا لیول، یقین کا لیول لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا نا کہ مجھے بدلہ ملے گا، مجھے سزا ملے گی، تب تک اس کا جو عمل ہے وہ بدل نہیں سکتا، اس کے ایکشنز نہیں چینج ہو سکتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن وہ نماز پھر بھی نہیں پڑھتے۔ اگر انہیں یہ پتہ ہونا کہ اگر وہ ایک نماز چھوڑیں کل ہی ان کی انگلی جلائی جائے گی، وہ کیسے نہیں نماز پڑھیں گے؟ جزا سزا کا کانسیپٹ جیسے ہی پکا ہوگا نا ذہن میں، یقین آ جائے گا، فوراً ان کی نمازیں پکی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، نماز عمل کو پکا کرنے کے لیے آخرت کا عقیدہ پکا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سورۃ الزلزال میں بیسکلی کیا ڈسکشن ہے؟ ان کے پہلی جو سوچ تھی، رائے تھی، اس کا جواب ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، سخت طریقے سے ہلا دیا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ نکال دے گی، زمین جو ہے وہ نکال دے گی اپنے سارے کے سارے بوجھ۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ کائنات کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسے ہی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی زمین تو ہل جائے گی، ہلا کے رہے گی، ایسا ہلے گی۔ زلزالہ یہ مصدر ہوتا ہے، مصدر کیوں آتا ہے اینڈ میں؟ عموماً آیات میں ہمیں مکی صورتوں میں عموماً ملے گا، وہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے نا، جو فعل یوز ہوا ہے آیت میں، اس کی شدت کے اظہار کے لیے اور اس کی حقیقت کے اظہار کے لیے عموماً آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زمین ایسی ہلائی جائے گی کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے، تمہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کسی قسم کی کنفیوژن پھر تمہیں نہیں ہوگی، پھر تمہیں یقین آئے گا۔ اور زمین جو ہے وہ کرے گی کیا؟ اپنا سارا کچھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے ہوا کیا ہے؟ یعنی ابھی تم ان باتوں پر تعجب کرتے ہو کہ یہ ہوگا کیسے، اس وقت تم اس بات پہ تعجب کرو گے کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ اب اس طریقے سے کیوں بیہیو کر رہی ہے، پہلے تو کبھی اس نے ایسا بیہیو نہیں کیا۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ ہو کر رہے گا۔ تو 1 to 3 آیات میں یہ ڈسکشن ہے۔ اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارہا، یہ سب ہوگا کیوں، وجہ کیا ہے کہ اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ کون بیان کر دے گی؟ زمین، یعنی زمین کے اندر جو انسان اور جن چھپے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے اپنے اعمال و افعال کے ساتھ، اور ان کے اعمال کا جو حساب ہے وہ اس دن اس کے بعد سے پھر شروع ہو جائے گا۔ زمین اپنے سارے حالات کو باہر نکال دے گی، بیان کر دے گی، اب سارا بیان شروع ہو جائے گا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس نے ایسا کیا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے رب نے حکم بھیجا اس کو اس بات کا، یعنی وحی کی۔ ہم نے وحی پڑھی تھی نا شروع میں، تو یہاں پہ دیکھیں اوحا جو ہے یہ فعل، یہ وحی سے نکلا ہے۔ وحی کیا ہے؟ مخفی طور پر کسی کو کوئی پیغام تیزی سے پہنچا دینا۔ تو زمین کو یہ پیغام آلریڈی پہنچا دیا گیا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھی جیسے ہی تمہیں حکم ملے گا تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے زلزلہ لے کر آنا ہے، زلزلہ آ جائے گا تمہارے اندر، تم نے سارا کچھ اپنے اندر سے باہر نکال دینا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل گیا کہ یہ وعدہ جو ہے یہ سچا ہو کے رہے گا، یعنی اس کے ٹائم وغیرہ پر فوکس نہ کرو، فوکس اس بات پر کرو کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہوگا تو کب ہوگا اس کی تیاری میں لگے رہو۔ اور اس کے بعد آخری آیات میں ہم کیا بات کرتے ہیں یہاں پر؟ اچھا پورا کاپی نہیں ہوا، آپ سب کو یہ صورت آتی ہی ہوگی، ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن سارے کے سارے لوگ آئیں گے گروہ در گروہ تاکہ وہ اپنے اعمال جو ہیں ان کو دکھا دیے جائیں، اپنے اعمال دکھانے کے لیے وہ لوگ آئیں گے۔ تو ان کا آخری اعتراض کیا تھا کہ ہمارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو فکر ہو، ہم چھوٹے چھوٹے کام جو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب گروہوں میں آؤ گے اور تم سب کو تمہارے اعمال اس دن دکھا دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی عمل کرے گا ذرے کے برابر چھوٹا سا بھی خیر کا،
اس کو وہ دکھا دیا جائے گا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر خیر کا ذکر پہلے ہے آیت نمبر 7 میں, نمبر 8 میں شر کا ذکر بعد میں آتا ہے, تاکہ لوگوں کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے کہ جو خیر کے اعمال ہیں وہ دکھائے جائیں گے, اور خیر کے عمل دکھا دیے گئے. اس کے بعد اور ذرے کے برابر بھی چیز اگنور نہیں کی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو کہ عمل کرے گا برابر ذرے کے کوئی برا بھی, وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ٹھیک ہے, تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بہت بڑے زلزلے سے, اور بات ختم کہاں ہو رہی ہے؟ بہت چھوٹے سے ذرے کے اوپر. تو یہ تھا زلزلے سے ذرے تک کا سفر. ذرے جتنا عمل بھی انسان دیکھ کے رہے گا. تو یہ وہ صورت ہے جس میں ایک ہم نے بات کی تھی نا, چھوٹی چھوٹی مکی دور کی صورتیں ہوتی تھیں, خوبصورت انداز ہوتا تھا, شدت بیان ہوتا تھا, کمپریہنسو ٹاک ہوتی تھی, پریسائز وے میں پورا پوائنٹ ایک ہی دفعہ کلیئر کر دیا جاتا تھا. دیکھیں اس میں پورا کا پورا عقیدہ کلیئر کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ان کا کیا اعتراض ہوتا تھا؟ عقیدہ رسالت کے اوپر. عقیدہ رسالت پر جن کو بہت زیادہ اعتراض تھے, اور وہ کیا تھے؟ وہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جیسے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 میں اللہ یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہی تو ہے, ہمارے جیسا بشر ہے جو کہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے, تو ہم اس پہ کیوں ایمان لائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رسول ہو؟ اس کے بعد سورہ قاف کی آیت نمبر 2 میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ھذا شیء عجاب, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے جو یہ کرتا ہے, ہم تو اس کو بالکل ماننے والے نہیں ہیں. سورۃ الزخرف کی 31 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یا وحی ہے, یہ مکہ یا طائف کے رئیسوں پر میں سے کسی پر کیوں نہیں اترا؟ اور مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کس کا یہ کہا کرتے تھے؟ مکہ کے سردار ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, طائف ابھی ہم گئے نہیں ہیں, انشاءاللہ جب طائف جائیں گے سفر طائف میں تب ہم پڑھیں گے. مکہ کے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا, ولید بن مغیرہ, اس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر وہ اتنا بڑا سردار ہے, اتنا امیر ہے, اس پہ کیوں نہیں وحی اتری؟ اور وہ ہمارا اتنا بڑا شاعر بھی ہے, اس پر یا طائف کے کسی سردار پر, ان پر وحی اترنی چاہیے تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ یتیم تھے, ان کے اوپر وحی کیوں اتری؟ اس کے بعد سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 7 to 8 میں ان کی مزید ایک اعتراض کی طرف اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یا ان کے پاس بہت زیادہ خزانے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی ان کے پاس اگر خزانے ہوتے تو ہم اس سے مروب ہو کر, امپریس ہو کر ہم ایمان لے آتے. یا پھر ان کے پاس باغات کیوں نہیں ہیں؟ باغات سے ان کی مراد تھی کہ رزق کی فراوانی کیوں نہیں ہے, کہ بہت زیادہ کھانا پینا ہو, جو جیسے ان کے پاس آ رہا ہے ہر ایک کو یہ لے دے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بزنس ٹرانزیکشن ہو جاتی نا, کہ اگر اتنا کچھ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لوگ آپ سے لے کر دین کی طرف آتے رہتے. یا پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہو جاتا؟ مرعوبیت ہو جاتی, امپریس ہو جاتے. جیسے آج کل ہمیں نا برانڈ کانشیس ہیں, بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہیں, امپریس ہو کے ہم اس چیز کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں, چاہے ہم اسے افورڈ کر سکیں نہ کریں. تو اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو لوگ مرعوب ہوتے, امپریس ہوتے اور اس طرف آتے. تو یہ غلط ہو جاتا, یہ مقصد کی طرف نہ آ رہے ہوتے پھر سارے. ٹھیک ہے, یہ وحی کی طرف اٹریکشن نہ ہوتی. جو قرآن ایز اے میریکل اللہ تعالیٰ نے, معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لے کر آؤ, قرآن کے ذریعے سے ہی تم آؤ, اس سب کے ذریعے سے تم نے نہیں آنا. تو اس سب کا جواب ہمیں بیشتر صورتوں میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر اس سب کا جواب دیا, اور عمومی طور پر کیا جواب دیا گیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے. کون سا؟ رسالت. رسالت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جس کو مرضی چاہے دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت زیادہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور بھی بہت سارے ہمیں عقیدہ رسالت سے متعلق جوابات قرآن مجید میں مل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں مزاحمت کا اگلا طریقہ. اعتراضات کے بعد جو کیا گیا وہ کیا تھا؟ ظلم و ستم. ٹھیک ہے, اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ اس کیٹیگری میں ہم ڈسکس کریں گے, اور اس کو جیسے میں نے بتایا کہ ان تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس میں سے جو نمبر 3 کیٹیگری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ, یہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس ہوگی. ایون یہ جو اسباق ہے کہ اتنا ظلم و ستم آخر مسلمانوں پر کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ایزی وے بھی رکھ سکتے تھے, بس میسج دے دیتے, جو مسلمان ہوتا جاتا اس کو پروٹیکشن ملتی جاتی, امان میں آ جاتا, اس کو دنیا میں
پروٹیکٹ کرتے جاتے اللہ تعالیٰ، کوئی مشکل ہی نہ آتی، اور وہ لوگ اسلام کو پھیلا دیتے اور اسلام ہم تک پہنچ جاتا اور سب کچھ آسان ایزی وے میں ہو جاتا. لیکن ایسا ہوا نہیں. اتنی زیادہ مشکلات دیکھنے کی آخر وجہ کیا تھی، اس سے ہم سیکھتے کیا، یہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس ہوگا. ابھی یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کی تہذیب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طریقے سے اور برے طریقوں سے ستایا گیا. کوئی ایسے شروع کے مسلمان نہیں تھے جنہیں کہ ستایا نہیں گیا، اور جو بالکل سابقون الاولون تھے نا، بہت شروع میں ایمان لانے والے، یہ جتنے بھی یہاں پہ نام لکھے نا، یہ غیر قریشی غلام یا موالیوں کا طبقہ ہے. یہ سارے شروع کے ایمان لانے والے، موسٹلی فرام امنگس دا ٹاپ 10 اور 20 یہ لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے حضرت بلال کے جو اپوزٹ لکھا ہوا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ایمان پہلے یہ لے کر آئے تھے. تو ان کی سٹوری ہم نے پہلے بھی نہیں پڑھی تھی، ابھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ یمنی تھے. ٹھیک ہے، اور یمن سے بلانگ کرتے تھے، لیکن یمنی مطلب عرب ہی ہوئے، عربی تھے، غیر قریشی تھے اور غلام تھے، اور مکہ میں ہی ہوتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ایک مرتبہ یہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے، جہاں جو بھی ان کی فیلڈز ہوتی ہوں گی وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک اسلام لا چکے تھے، وہاں پر موجود تھے، گزر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، تم کسی بکری کا دودھ ہمیں دے دو. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بکریاں جو ہیں یہ میرے مالک کی ہیں، میں اس کو جواب دوں، میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی ان میں سے ایسی بکری ہے جو کہ دودھ نہیں دیتی، جو کہ اپنی اس عمر کو گزر چکی ہے، جو کہ بینیفیشل ہے ہی نہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے بتایا کہ ہاں، یہ ایک بکری ہے جو کہ بہت سالوں سے دودھ دینا چھوڑ چکی ہے، اس کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یہ دودھ دیتی ہی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں. تو حضرت ابو بکر وہ والی بکری لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے جب دودھ نکالا تو وہ دودھ دینے لگ گئی، اور اس نے اتنا زیادہ دودھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کو پیا. بیسکلی یہ کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا. ٹھیک ہے، ایک معجزہ دکھایا گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہیں آپ لوگ، اور یہ کس طریقے سے ہوا، یہ تو کب سے دودھ نہیں دیتی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول کیا ہوتا ہے، کیا تم لوگ کیا میسج کہتے کیا ہو، کیا پیغام ہے، کیا فرق ہے؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا توحید کا، رسالت کا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، یہ ان کے ایمان لانے کا قصہ ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اور ایک مرتبہ تمام مسلمان جب اکٹھے موجود تھے دارالارقم کی، انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، وہاں پر بیسکلی ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پر وہ موجود تھے. تو سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی تک سارے قریش کے سرداروں نے قرآن مجید نہیں سنا، کیونکہ باہر وہ لوگ سننے ہی نہیں دیتے تھے. یہ ہم آلریڈی لاسٹ کلاس میں پڑھ چکے ہیں. شور کرنے لگتے، تالیاں بجانے لگتے، یا پھر سب کو کہتے کہ تم لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ لو، یہ جادو ہے، تم لوگوں پہ جادو ہو جائے گا. تو کون ہے جو کہ کعبہ کے سامنے جا کر اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا؟ یہ اس وقت مسلمانوں میں ڈسکشن چل رہی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں یہ کام کروں گا جا کے. تو سب نے کہا کہ نہیں، تم تو آلریڈی قریش سے ہو ہی نہیں، تم تو آلریڈی غلام بھی ہو، تو تمہیں تو یہ نہیں چھوڑیں گے، تم پر تو بہت ظلم ہوگا، تم مت جاؤ. لیکن حضرت عبداللہ بضد رہے کہ میں ہی جاؤں گا. اور دیکھیں، باقی کسی نے اس وقت والنٹیئر نہیں کیا کہ وہ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بہت ہی برا ہونے والا ہے. جو بھی والنٹیئر کرے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں ہوگا. اور اس کو ہم لوگ بیسکلی اس کو بڑا ایزی سمجھتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہوتی تو میں بھی یہی کہتی کہ جی ہاں میں پڑھ لوں گی، جا کے میں کر لوں گی. اگر ایسا ہوتا تو وہاں پر تو سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہوتے نا، سارے کہتے کہ نہیں جی ہم کر لیں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں کروں گا. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کعبہ میں گئے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اور اونچی آواز میں انہوں نے تلاوت کرنی شروع کی تاکہ لوگ سنیں، لوگ قرآن مجید کی طرف اٹریکٹ ہوں. اور ہم جانتے ہیں سورۃ الرحمن کی بھی کتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، شدت بیان ہے اس میں بھی، خوبصورت انداز ہے، اور لوگ ڈیفینیٹلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور وہ بھی اس
وقت جب کہ اس کو پڑھنے والا بھی کون ہے؟ ایک صحابی قریشی لہجے میں، اور وہ صحابی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر کوئی قرآن مجید کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے. وہ صحابی ہیں یہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید سنا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت بھی کرتے اور آپ کو سننے کا بھی شوق تھا. اور دو واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مدینہ میں جا کے یہ واقعات آئے تھے، کہا کہ آپ مجھے قرآن مجید سنائیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے سناؤ، کیونکہ مجھے قرآن مجید سننا بھی پسند ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت کی. تو ایسے دو واقعات ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ کیسی خوبصورت وہ تلاوت کرتے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ٹیسٹ کیا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تلاوت میں ہی اتنا اعلیٰ مقام بھی دیا. صحیح، قاری تھے بیسکلی، یہ بعد میں یہ قاری بنے اور وہ فقیہ بھی بنے، یہ ہم جانتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی تو قریش نے پھر سارے جمع ہونا شروع ہو گئے. خصوصاً قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، جو ارد گرد کے آوارہ لڑکے ہوتے تھے، گلی محلے میں پھرنے والے، ان کو وہاں پر جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کو پتھر مارنا اور باقی چیزیں مارنا، گھون سے مارنا، سارا کچھ مارنا شروع کر دیا. انلیس اینڈ انٹل وہ لہو لہان ہو گئے اور اس کے بعد گر گئے، اور پھر ان سب نے جان چھوڑی، اور تب تک وہ تلاوت کرتے رہے. اس کے بعد ان کو اٹھا کے پہنچا دیا گیا یا جیسے بھی ہوا. اور اس کے بعد پھر صحابہ نے کہا، ان کو ملنے کے لیے جب گئے تو کہا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ تم مت جاؤ، کیونکہ تم تو آلریڈی غلام ہو اور تمہارے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو گئی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے پھر سے موقع ملے تو میں ہی جاؤں گا یہ سب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کی سنس یہ اسلام پہلے لے کر آئے تھے تو یہ ہم نے ان کا قصہ یہ پہلے ڈسکس کیا ہے. اب ہم آتے ہیں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. حضرت بلال کیا تھے؟ حضرت بلال حبشہ سے بلانگ کرتے تھے اور غلام ہی تھے. اور حضرت بلال بھی شروع کے جو کانورٹس تھے، ریورٹس تھے، انہی میں ان کا نام آتا ہے. حضرت بلال کے بارے میں مختلف صحابہ سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ حضرت بلال کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و ستم ہوا، اور جو باقی غلام تھے ان سب پر بھی ظلم و ستم ہوا، لیکن وہ سب اپنی عقل کچھ نہ کچھ کھو بیٹھتے اور وہ الفاظ کہہ دیتے جو کہ قریش سننا چاہتے تھے. لیکن بلال وہ شخص تھے جنہوں نے کبھی ایک لفظ بھی ان کی پسند کا اپنی منہ سے نہیں نکالا. ٹھیک ہے، وہ یہ صحابی تھے. اور ان کے بارے میں حضرت ابن مسعود، یہی جن کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا، فرماتے ہیں کہ کئی اوباش لڑکے جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگا دیے جاتے تھے، جو کہ ان کو گلیوں محلوں میں گھسیٹا کرتے. اور ان کے مالک کون تھے؟ امیہ بن خلف. امیہ بن خلف ان کا مالک تھا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اینڈ میں ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں. نام یاد رکھیے گا آپ لوگ. دشمنوں میں سے جو بدترین دشمن تھے نا، سردار، ان میں سے کچھ نام تو اب آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. ابو لہب کا، ابو جہل کا، اور ولید بن مغیرہ کا. ٹھیک ہے، یہ 3 نام تو آپ کو پکے ہو چکے ہوں گے. یہ چوتھا ایڈ کر لیجئے. چوتھا کیا ہے؟ امیہ بن خلف کا. تو اس کے کہنے پر اوباش لڑکے آپ کو حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالتے، آپ کو گلیوں میں گھسیٹا کرتے، اور پھر اینڈ میں گھسیٹ کے کہتے کیا تھے کہ تم کہو کہ لات اور عزیٰ تمہارا رب ہے. اور حضرت بلال ہمیشہ کیا کہتے؟ احد 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 احد. مکہ کی گلیوں میں یہ آواز گونجا کرتی تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیسکلی انصاری ہیں، مدینہ سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی روایت ہمیں ملتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں جاہلیت کے زمانوں میں حج کرنے کے لیے جب مکہ جایا کرتا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا، مجھے بلال پہ ظلم یاد ہے کہ اس پر اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا کہ میں حیران ہوں کہ یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے. یہ وہ فرماتے تھے. اور اس کے بعد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم نے بہت ساری احادیث پڑھی اور جو کہ لاسٹ تھے فرام دا کنورٹس، فرام دا ونز ہو مائگریٹڈ ٹورڈز مدینہ، ان میں لاسٹ تھے، ابھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کرتا تھا، یہ بھی سرداروں میں سے تھے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ بڑے بڑے پتھر لا کر ان کی کمر کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے اور تپتی ہوئی دھوپ میں انہیں لٹا دیا جاتا تھا، اور پتھر
تپتی ہوئی دھوپ میں کیا ہوتے ہیں؟ گرم ہو جاتے ہیں نا، سخت ترین گرم ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ آتا ہے نا قیامت کے بارے میں کہ جو جہنم ہے، جہنم کا جو ایندھن ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن وہ انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں کی چربی پگھلے گی، اس کا آئل ہوگا، اس سے وہ آگ بھڑکے گی اور پتھروں سے آگ بھڑکے گی. پتھر اتنا زیادہ تپتی ہوئی دھوپ کو، آگ کو کیچ کرتے ہیں اور اس کی حرارت کو، شدت کو مزید زیادہ کر دیتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے پتھر آپ کی کمر پر رکھے جاتے، تپتی دھوپ میں آپ کو لٹا دیا جاتا. اور پھر اور یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ اتنے گرم ہو جاتے تھے وہ پتھر کہ اگر ان کے اوپر میں کچھ پکنے کو بھی رکھتا نا، گوشت کا ٹکڑا بھی رکھتا نا پکنے کے لیے، تو وہ بھی پک جاتا. اتنے زیادہ وہ پتھر گرم ہو جاتے تھے، وہ ان کی کمر کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے تھے. اس کے علاوہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، جو کہ صحابی نہیں ہیں، تابعین میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کا ذکر ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. میں نے بتایا تھا کہ مدینہ جانے کے بعد جو پہلا بچہ مسلمانوں میں پیدا ہوا وہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، حضرت زبیر کے بیٹے. تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں بیسکلی حضرت عروہ بن زبیر. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے سنا، اپنے بھائی سے یا اپنی خالہ سے، حضرت عائشہ سے بہت ساری ان کی احادیث ہیں. ہم نے سنا کہ سب غلاموں پر ظلم ہوا اور سب ہار جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ غلط بول جاتے تھے، لیکن بلال کے منہ سے ہم نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں سنا. اس طریقے سے حضرت بلال پر ظلم کیا اور ان کی زبان سے ہمیشہ احد احد کی ہی آوازیں آتی. اور عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، الجزاء من جنس العمل. جزا جو ہوتی ہے نا کسی بھی کام کی، وہ اس کی عمل کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا نوازا اور کتنے اچھا اجر دنیا میں بھی دیا، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی زیادہ اجر ہے کہ جب مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جب مؤذن ڈیزگنیٹ کیا جانا تھا اذان کے بعد، اذان جب دیکھی گئی خواب میں، اس کے بعد جب مؤذن چوز کیا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلال کو لے کر آؤ، وہ اذان دے گا، وہ مسجد النبوی میں اذان دے گا. تو وہ شخص جو کہ مکہ کی گلیوں میں احد احد کہہ کر ظلم و ستم برداشت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتنا رتبہ دیا کہ مسجد النبوی میں، مدینہ میں وہ شخص اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتا. اور اس کے بعد فتح مکہ جب ہوا تو فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ تم کعبہ کی چھت پر جاؤ اور چھت پر کھڑے ہو کر تم اذان دو. تو یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ انہوں نے وہی مکہ کی گلیاں جہاں پر وہ احد احد کہا کرتے تھے، انہی گلیوں میں کعبہ کے اوپر انہوں نے اونچی آواز میں سب سے پہلے اذان کے الفاظ پڑھے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، تو حضرت بلال اس غم کو برداشت نہیں کر سکے، چھوڑ کے چلے گئے تھے مدینہ. ٹھیک ہے، تو مدینہ چھوڑ کے انہوں نے آرمیز جوائن کر لی تھی تاکہ مختلف جو ہیں ایکسپیڈیشنز ہیں، ان جنگیں ہیں، ان کے اوپر نکلتے رہے. تو حضرت بلال جب پھر فلسطین فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرمی نے فتح کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اس آرمی میں حضرت بلال موجود تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے ریکویسٹ کی کہ مسجد اقصیٰ فتح ہونے کے بعد آپ اذان دیجئے پہلی مرتبہ. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اس وقت وہاں پر بھی اذان دینے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو ہمارے اسلام میں یہ 3 مقدس مقامات ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے، حرم 2 ہی ہیں ہمارے دین میں، یہ یاد رکھیے گا، آپ کنفیوژن کریٹ نہیں کرنی. حرم 2 ہیں. حرم کون کون سے ہیں؟ ایک خانہ کعبہ اور مسجد نبوی. مقدس جو مقامات ہیں وہ 3 ہیں، تیسرا مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے، جو تینوں مقدس مقامات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان دے گا نا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے نا، اور وہ اذان جہاں جہاں سنی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہر جاندار اور بے جان چیز شفاعت کرے گی.
چاہے وہ پتھروں نے سنی ہے، چاہے وہ پرندوں نے سنی ہے، ہر چیز اس کے لیے شفاعت کرے گی. اور اس کے علاوہ اذان دینے والے کے لیے، مؤذن کے لیے، یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے نا وہ اونچی گردنوں والے ہوں گے. ٹھیک ہے، اونچی گردن سے کیا مراد ہے؟ یہ میٹافوریکلی کہا جا رہا ہے، محاورتاً کہا جا رہا ہے. مطلب اتنے زیادہ شرف اور عزت والے ہوں گے، اتنے زیادہ درجے والے ہوں گے وہ لوگ جو کہ اذان دینے والے تھے. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری تھی. اور حضرت بلال پر ظلم و ستم کرنے والا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اب اس کی بھی ہم سٹوری دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا نا الجزاء من جنس العمل، ہر شخص کو جزا بدلہ ملتا ہے اس کے عمل کے مطابق. تو یہ وہ شخص ہے جو کہ پھر غزوہ بدر جب ہوئی ہے نا مدینہ میں انٹر ہوتے ہی، اس کے پہلے سال ہی غزوہ بدر اینڈ میں جا کے رمضان میں ہوئی ہے، تو اس میں ہی اس کو قتل کر دیا گیا. اور جب اس کو قتل کیا گیا نا تو اس زمین پہ یہ لیٹا ہوا تھا، اس کو جہاں سے اٹھاتے تھے نا وہیں پہ اس کا جسم پگھلنے لگتا تھا. اس کا جسم نا اٹھایا نہیں جاتا تھا، جیسے تپتی ہوئی دھوپ سے آپ سمجھیں یا آگ سے کسی کا جسم پگھل رہا ہوتا ہے، ایسے اس کا جسم پگھلنے لگتا تھا. یعنی اس باقی سارے ان کو دشمنوں کو اٹھا کر کنویں میں گرا دیا گیا تھا نا، اکٹھا سب کو دبا دیا گیا تھا، لیکن اس کو اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا کہ اس کو دبائیں. تو سب نے کیا کیا، پتھر ارد گرد سے اٹھا کر اس کے اوپر رکھ کے اس کو ادھر ہی ختم کر دیا، یعنی دفن کر دیا ایک طریقے سے آپ ایسے سمجھیں. تو یعنی جو ظلم یہ کرتا تھا نا، تپتی ہوئی دھوپ پہ لٹاتا تھا، پتھر رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی ایسا ہی کیا کہ پتھروں میں دبا کر الٹیمیٹلی یہ ختم کر دیا گیا. اور اس کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، قبر میں کیا حال ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری. اور یہ سٹوریز میں بالکل نہیں چاہتی کہ ہم شارٹ میں کور کر جائیں. اگر آج ہم یہ سارا کچھ کور نہیں بھی کر سکے نا تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے، میں بالکل ان کو تیزی میں نہیں کور کرنا چاہتی. ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر کس کس طریقے سے کیا کیا ظلم و ستم ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ بھی غیر عرب تھے، غیر قریشی تھے، یمنی تھے، غلام تھے. ٹھیک ہے، ان کی جو مالکن تھی، خاتون تھی، انمار اس کا نام تھا، شوہر نہیں تھا اس کا، اس کے یہ غلام تھے. اور یہ خود کیا تھے، یہ تھے لوہار تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے. تو جب ان کی مالکن کو پتہ چلا کہ یہ بھی اسلام قبول کر آئے ہیں تو ان کو پھر پہلے تو اوباش لڑکوں کو بلوا کر ان کو لہو لہان کیا گیا، ان کو اسی طرح گلیوں میں گھسٹوایا گیا، اور اس کے بعد یہ بے ہوش ہو جاتے، اور اسی طرح ان کے اوپر ظلم و ستم جاری رکھا گیا. اور مزید یہ کیا کرتی تھی، یہ انمار ان کے جب یہ لوہے کا کام کرنے کے لیے اپنے جو بھی بھٹی ہوتی ہوگی اس کے پاس جاتے تھے، لوہا پگھلا کے اوزار وغیرہ یوزلی ویپنز بنایا کرتے تھے، اسلحہ بناتے تھے، تو وہ پگھلا ہوا لوہا لے کر ان کی کمر پہ ڈال دیتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ غلام تھے، ظاہر ہے کچھ کر نہیں سکتے. غلام اگر قریشی پر واپس حملہ کرے گا، کچھ کرے گا، تو وہ قریشی عورت ہے، سارے کے سارے قریشی اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کو قتل ہی کر دیں گے، ختم ہی کر دیں گے. دوسرا ابھی حکم بھی نہیں تھا ریئیکٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ وہ برداشت کرتے، لوہا پگھلا کے ان کے اوپر ڈالتی جاتی تھی، اور یہ چیختے تھے، چلاتے تھے اور بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ جب حضرت عمر کی خلافت چل رہی تھی اور حضرت خباب بن ارت وہاں پر موجود تھے، تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت خباب سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ انمار تمہیں کیسے تنگ کیا کرتی تھی، کیا کرتی تھی؟ تو حضرت خباب بن ارت جو تھے نا، انہوں نے بتایا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی شرٹ اٹھائی اور ان کو حضرت عمر کو اپنی کمر دکھائی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے اس طرح کی چیز میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا. یعنی جو ان کی کمر کا حال تھا نا، وہ انہوں نے ویسا کبھی کچھ نہیں دیکھا. اس طریقے سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا. اور بخاری میں یہ جو حدیث ملتی ہے نا، اس میں بھی انہی صحابی کا ذکر ہے، حضرت خباب بن ارت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کب تک ہم پر یہی ظلم و ستم ہوتا رہے گا اتنا زیادہ؟ اب ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی مشکل کام ہے، ہم لوگ اس کی انٹینسٹی کو یہاں بیٹھے ہوئے کچھ بھی اتنا سا بھی ہم نہیں سمجھ سکتے جو کہ ان لوگوں نے
ارلی ڈیز میں جب وہ اتنے کم تھے تعداد میں، ابھی تو کتنے زیادہ مسلمان ہیں، اتنے کم تھے تعداد میں، اس زمانے میں انہوں نے برداشت کیا. تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یا رسول اللہ کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی سے ہار گئے ہو، ابھی سے ہار مان گئے ہو، جبکہ تم سے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، بیسکلی جو مسلمان تھے، ان کو تم سے بھی زیادہ ستایا گیا. ان کو ایک وقت ایسا، ان کے اوپر ایسا بھی وقت آتا تھا کہ ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یا لوہے کی کنگیاں ان کے اندر کھبو دی جاتی تھی، یا ان کو اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا تھا، جس کا بیسکلی ذکر یہ سورۃ البروج ہے نا، آخری پارے میں والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس میں یہ پورا واقعہ آتا ہے. تو ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم بھی کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت اکیلی نکلے گی سفر کے لیے، عرب سے آگے جائے گی، اور اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی بھیڑیا اگر آئے اور اس کو پکڑ لے، اس کے علاوہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی ظلم و ستم کا خوف نہیں ہوگا. یعنی کیا جا رہا ہے، ایک ظلم و ستم برداشت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک موٹیویشن دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو موٹیویشن دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے مشکل حالات میں. البتہ ہم یہاں پہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں، یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ برداشت کیا. اور وہی بات الجزاء من جنس العمل، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے. ان کی مالکن کے ساتھ ہوا کیا، ام انمار ایک مرتبہ صبح اٹھی تو وہ اس طرح بیہیو کر رہی تھی جیسے یہ پاگل کتے بیہیو کرتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ بیہیو کر رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے علاج کے لیے پھر طبیب کو بلایا گیا، اور طبیب نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ اس کی کاٹرائزیشن کی جائے، یعنی اس کی جلد کو جلایا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر اس کی جلد کو جلایا گیا، اور خیر اسی جلنے جلانے میں وہ پھر مری گئی، اس حالت میں وہ ختم ہی ہو گئی. تو جس طرح وہ حضرت خباب کی کمر کو جلایا کرتی تھی، وہی انجام اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور آخرت میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا انجام. اور حضرت خباب بن ارت وہ صحابی ہیں جو کہ ہم قصہ پڑھتے ہیں نا حضرت فاطمہ کا، حضرت فاطمہ بن ابن الخطاب کا، اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ دونوں حضرت سعید جو تھے، وہ دونوں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے حضرت عمر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو، مجھے دکھاؤ. تو اس وقت ان کے پاس کون موجود تھا جو کہ ان کا استاد تھا اور انہیں قرآن مجید پڑھا رہا تھا؟ وہ یہی تھے، حضرت خباب بن ارت ہی تھے. تو اسلام میں غلاموں پر بھی اتنا زیادہ فوکس کیا گیا، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر، اور ان کو سکھایا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کو اس لیول پر لایا گیا کہ وہ استاد بن کر وہ دوسروں کو سکھائیں اور تربیت کریں. اس کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عامر بن فہیرہ بھی شروع میں ایمان لانے والے ایک صحابی تھے، غلام تھے، اور ان کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کی عقل جاتی رہتی تھی، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ انہوں نے کیا کہنا ہے، اور جو ان سے کہا جاتا وہ پھر ان کی زبان سے نکلنے لگتا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس حالت میں پھر سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو ہمیں روایات ملتی ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے جو بھی، جیسے یہ بھی کہا جاتا کہ یہ بولو کہ یہ کیڑا، کوئی انسیکٹ چل رہا ہے، کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو وہ بھی ان کے منہ سے نکل جاتا. اس طریقے سے مارا جاتا اور ان کی عقل جاتی رہتی. اسی طرح ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بھی غلام تھے، اور ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لایا جاتا، اور کپڑے اتار کر تپتی ہوئی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر بھی پتھر رکھے جاتے اور اتنی اذیت دی جاتی کہ یہ بھی عقل کھو دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کی اذیتیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں جب انہوں نے دوسری مرتبہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا، اس میں یہ پھر ہجرت کر گئے تھے. پہلی مرتبہ یہ ہجرت نہیں کر سکے تھے. یہ جتنا بھی غلام طبقہ ہے نا، ان میں سے کوئی بھی پہلی ہجرت حبشہ نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ غلام جو تھے، غلام ایک تو کچھ تو ہوں گے غلام، ٹھیک ہے، غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جا ہی نہیں سکتے. دوسرے کچھ ان میں سے مولا تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ان کو خریدتے رہتے تھے. وہ ابھی ہم اگلی سلائیڈ پہ پڑھیں گے. تو وہ بھی مولا بھی ہوں، پھر بھی ان کا سٹیٹس وہ نہیں تھا جو کہ معاشرے کے باقی لوگوں کا تھا. اس کی وجہ سے وہ بھی نہیں جا سکتے تھے. اگر وہ جاتے تو انہیں پکڑ کے پھر بھی مار دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ابو فقیہ کی سٹوری تھی. اس کے بعد حضرت زنیرہ ام عبیس اور بہت ساری لونڈیاں تھیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، یہ ایک روم سے بلانگ کرتی تھی، رومی لونڈی تھی.
اور یہ مسلمان ہو چکی تھی تو ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، اتنا مارا گیا کہ یہ اندھی ہو گئی تھی. تو جب یہ اندھی ہو گئی تو ان کے بارے میں پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ جی تمہیں لات اور عزا جو ہے نا ان کی مات پڑی ہے، اس وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کی کہ الٹیمیٹلی ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی، ان کی بصارت جو تھی وہ بحال ہو گئی. تو اس پر مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو محمد کا کوئی جادو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد عبیس جو تھی وہ بھی بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، ان کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا. پھر اور بھی بنو عدی کی بہت زیادہ لونڈیاں ہوئی تھیں جن کو ہوتی تھیں بیسکلی، جن کو مارا گیا، جن پر ظلم و ستم کیا گیا. اس کے بعد سائٹ پہ آپ دیکھیے جو لاسٹ ہم نے نام لکھے حضرت یاسر، سمیہ اور عمار بن یاسر. تو حضرت یاسر اور سمیہ، بیٹا 2 منٹ رک جاؤ پلیز. حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ تھے جو کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید کیے گئے. یہ کس کے غلام تھے؟ یہ ابو جہل کے غلام تھے. اور ابو جہل کے بارے میں آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس امت کا فرعون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت یاسر کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں کہ انہیں گھسیٹ کر اور مختلف طریقے سے ظلم و ستم کیا گیا اور الٹیمیٹلی انہیں مار ہی ڈالا گیا. ٹھیک ہے. اور حضرت سمیہ نے کے بارے میں پھر آتا ہے کہ اس نے پھر دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. تو کیا کیا؟ ابو جہل نے نیزہ لے کر ان کی پرائیویٹ پارٹ سے مارا اور مار کر ان کو اوپر تک منہ تک چیرتا چلا گیا. اس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی. تو یہ دونوں میاں بیوی تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، اور یہ پہلے شہید ہونے والے تھے اسلام کی خاطر. اور ان کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا میں نے یہاں نام نہیں لکھا، عبداللہ. ان کو بھی اسی وقت وہاں پہ دونوں والدین کے ساتھ ہی شہید کر دیا گیا. اور ان سے چھوٹے تھے عمار بن یاسر، ٹھیک ہے، جو کہ بیسکلی ٹین ایج میں ہوں گے، آپ سمجھیں 12 13 11 اس طرح ان کی ایج ہوگی، پری ٹین میں ہوں گے. تو انہوں نے ان کی زبان سے پھر وہی نکلنے لگا جو کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے. تو یہ پھر بھاگے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کو پھر وہاں پر چھوڑ دیا گیا. جب ان کی زبان سے وہی نکلنے لگا جو وہ چاہتے تھے تو انہوں نے انہیں چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد پھر یہ بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے میرے ساتھ ہوا ہے اور اتنے ظلم و ستم کے بعد میرے منہ سے وہ نکل گیا جو کہ بیسکلی وہ لوگ چاہتے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے، کیا تمہارے دل میں ابھی بھی توحید ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بالکل میرے دل میں ابھی بھی توحید ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کے سامنے کچھ نکل بھی گیا. تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 106 میں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن. تو اگر کسی نے کفر کیا نا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے جو کہ مجبور کیا گیا تھا اور اس کا دل بالکل مطمئن تھا بالایمان، ایمان پر. وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لیکن جو کفر کے ساتھ کھول دیے گئے سینے تو ان پر اللہ کا غضب ہے. یعنی جو لوگ کفر پہ نا ان پر اللہ کا غضب ہے، جن کے دل مطمئن ہی تھے، توحید پر ہی تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا غضب نہیں ہے. تو ان میں سے غلاموں میں سے بیشتر کو، جیسے حضرت بلال کو، حضرت یہ جو ہیں عامر کو، حضرت ابو فکیہہ کو، ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا. اور ان کے جو والد تھے حضرت ابو بکر کے ابو قحافہ، وہ کہا کرتے تھے کہ جی میں دیکھتا ہوں کہ تم اتنے کمزور لوگوں کو خرید کے آزاد کر رہے ہو، ان کا تمہیں کیا فائدہ، یہ تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے یہ کام کر بھی نہیں رہا، میں بلکہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو ان کے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل آپ کی شان میں نازل کی. اور سورۃ اللیل کو بہت سارے علماء سورۃ ابی بکر بھی کہتے ہیں. سورۃ اللیل کے سٹارٹ میں نا جنت کا ذکر ہے، اچھے لوگوں کا ذکر ہے، جزا کا ذکر ہے، اس کے بعد انہی برے لوگوں کی سزا کا ذکر ہے، ان کے برے اعمال کا ذکر ہے. اور اس کے اینڈ میں یہ جو آیات ہے نا، ان کو دیکھیے، آخری 4 آیات، الذی یؤتی مالہ یتزکا. الذی کیا ہے؟ الذی سنگولر ہے. سنگولر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بیشتر علماء کی رائے ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے.
تو اس لیے وہ شخص مال دیتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ تزکیہ اختیار کرے. صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ شخص مال خرچ کر رہا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، جبکہ نہیں ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا کہ وہ بدلہ اتارے. یعنی اس لیے نہیں وہ مال خرچ کر رہا کہ وہ کسی انسان کا بدلہ اتارے. اگر وہ حضرت بلال کو آزاد کروا رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کا کوئی احسان تھا یا ان کے مالک کا کوئی احسان تھا یا کسی اور کا کوئی احسان تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ وہ دیتے ہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی رضامندی، اپنے رب کے چہرے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا. کون خوش ہو جائے گا؟ حضرت ابو بکر. ان قریب وہ شخص جو ہے جو اس طرح دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کر رہا ہے، وہ خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا دے کر خوش کیا جائے گا؟ اجر دے کر آخرت کا. تو یہ تھی سورۃ اللیل، جس میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورۃ الضحیٰ آتی ہے، اور سورۃ الضحیٰ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب تو آپ راضی ہو جائیں گے. کتنے زیادہ ملتے جلتے ورڈز ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا زیادہ دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اور حضرت ابو بکر کی شان میں بھی یہ یہاں پر اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیں گے اس سب کے بدلے میں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس آخری آیت کا بیسکلی یہ مطلب بھی لیا گیا، اور وہ راضی ہو جائے گا مطلب اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوشی ہے نا اس کا بھی اظہار ہو جائے گا حضرت ابو بکر کو اپنے بندے کو دینے سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد قریشیوں پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، بہت زیادہ نہیں کیا گیا، غیر قریشیوں کے مقابلے میں کم کیا گیا، لیکن کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصوبہ بندی کیا تھی، اور اس کو دو کیٹیگریز میں ہم پڑھیں گے، ظاہری اور باطنی تیاری کیا تھی. اب یہ ٹاپکس اس میں انشاءاللہ 15 منٹ اور لگ جائیں گے تو ہم یہ سٹارٹ نہیں کر رہے. یہ انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں اسٹڈی کریں گے. تو یہاں پر ہم اس کلاس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد